سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کثرت سوال سے بچنا ہے، زیادہ سوال نہیں کرنا، کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا. جس طرح سے بنی اسرائیل گائے کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے گئے تو وہ گائے اس قدر ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی ڈھونڈنا کہ انہیں آسانی سے یہ گائے نہیں ملی. صرف ایک ہی آدمی کے پاس اس طرح کی گائے تھی، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں اس کے برابر سونا نہیں لوں گا میں اسے نہیں بیچوں گا. تو پھر انہوں نے اتنا سونا دے کر وہ گائے کو خریدا اس سے. تو کثرت سوال سے بچنا ہے. ہاں واقعی اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے تو اس کو پوچھ لیں، لیکن اس کے پیچھے ہی پڑ جانا، بال کی کھال نکالنا، یہ کرنا درست نہیں ہے. اور ایک چیز ہم اپنے آپ سے بھی یہاں پر سوال کریں، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پر کیا ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے اعتراض کیا، سوال کیے، تو کیا ہم بھی ایسے اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ناک کو منہ چڑھاتے ہیں کہ اسلام میں ایسے کیوں ہیں، یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حکم دے دیا، ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوگا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ. کتنے اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو نرسری میں ہے یا پہلی جماعت میں ہے، فرسٹ کلاس میں ہے، اس چھوٹے سے بچے کو آپ بٹھا کے 10ویں کلاس کے بارے میں اس کے سبق آپ اس کو سمجھائیں گے تو کیا وہ سمجھ سکے گا؟ وہ ننھا سا چھوٹا سا بچہ، اس کی عقل ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ 10ویں جماعت کے سوال جواب، 10ویں کلاس کی پڑھائی کو وہ سمجھ نہیں سکے گا. اسی طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ دنیا کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں آپ اس کو بٹھا کر سمجھائیں، اس میں وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ دنیا کے داو پیچ، یہ کاروبار کی باریکی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کی عقل چھوٹی ہے ابھی. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے ہماری عقل بھی اتنی چھوٹی سی ہے، اس کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ الحکیم ہے، اس کے ہر احکامات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بغیر چوں چاں کرے کے، بغیر اعتراضات کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے قبول کر لینا چاہیے.